جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ مسلمان اپنے حال کو تاریخ سمجھتے ہیں اور اپنی ماضی پر فخر کرتے ہیں، تو اس تعلق سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور جو میں پوچھنے ہی والا تھا، میں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں۔ ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں اور ان تمام سوالات کو مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہمارے لیے مستقل ایک آزمائش ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان نوجوان اپنی تاریخ سے بھی متنفر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اسباب جتنے بھی ہو سکتے ہیں، میرے خیال میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو اپنی تاریخ پڑھتے نہیں، اور دوسرے ان کی تاریخ کو جو مسخ کیا جا رہا ہے، اب وہ جن ذرائع سے اپنی صحیح تاریخ تک پہنچ سکتے تھے وہ ان ذرائع کو چھوڑ رہے ہیں۔ عربی زبان ہے، اردو زبان ہے، فارسی زبان ہے، مسلمان ان زبانوں کو دن بدن ترک کر رہے ہیں، تو وہ اپنی صحیح تاریخ کو کیسے سمجھیں گے اور وہ اس صحیح تاریخ تک کیسے پہنچ جائیں گے، جب کہ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اس روشن تاریخ سے، وہ جو ہمارا گولڈن ایرا ہے، اس سے متنفر کیا جائے اور اس کو ڈارک ایجز کا نام دیا جائے۔ تو کیسے ہمارے مسلمان نوجوان اپنی تاریخ کو صحیح معنوں میں سمجھیں؟ دیکھیے، ایک جواب تو آپ نے خود بتا دیا کہ وہ اپنی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں، لیکن مجھے زیادہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے اس سوال کے ساتھ کہ مسلمان اپنی تاریخ سے متنفر ہیں۔ شاید اس طرح کی صورتحال ابھی نہیں ہوئی ہے کہ مسلمان نوجوان متنفر ہیں، بالکل نہیں ہے۔ گیا گزرا مسلمان بھی اپنی ماضی کے حوالے سے بہت ہی حوصلہ افزا اس کی حالت ہے، وہ یہ سمجھتا کہ ہمارا ماضی بہت روشن گزرا ہے۔ جو دشمن گزرے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماضی پاسٹ بہت ہی روشن ہے۔ متنفر ذرا بہت زیادہ بھاری لفظ یہاں ہو جائے گا، بے خبر ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ دو وجہیں اس میں کہوں گا، یا اپنی تاریخ کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں متشکک ہیں، کیونکہ جو عادل ہیں ان کو ظالم پیش کیا جا رہا ہے، جو صحیح ہے اس کو غلط پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک وجہ آپ نے بتایا کہ ہمارے نوجوان اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اور اس کی شبیہ کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک باضابطہ ایک انسٹیٹیوشن وجود میں آیا ویسٹ میں، جس کو ہم استشراق بولتے ہیں، مستشرقین، اورینٹلسٹس نے یہ کیا کہ جہاں انہوں نے قرآن مجید، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث، فقہ پر ایسے ہاتھ ڈالا اور اس طرح کی اس کی توضیح اور تشریح کی، انٹرپریٹیشن کی، جس سے وہ شبیہ خراب انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بروقت علماء اسلام نے اور جو جینیون سکالرز ہیں اسلام کے، انہوں نے ان ساری دسیسہ کاریوں کا اور ان ساری جو بے ایمانیاں انہوں نے کی تھی، علمی بددانتیاں کی تھیں، ان کا جواب دیا اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کیا۔ یہ بھی آپ کو کتابوں میں ملے گا، دونوں چیزیں ملیں گی، دیانتداری اور بددانتی کا پورا ریکارڈ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو مستشرقین تھے، انہوں نے جو اسلامی تاریخ کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی، پھر جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جنہوں نے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز میں تعلیم کی، آج کل جو لوگ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی کیجول انداز سے جب چاہا کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں، تو ان کے سامنے چونکہ وہ پہلے ہی متاثر تھے ایکیڈمک انداز میں، وہ ویسٹ سے بہت متاثر تھے ہی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی کتابیں تو مولویوں نے لکھی ہیں، اور ویسٹرن ایجوکیشن کا اور اس کا جو پورا پیراڈائم ہے، اس کی سب سے بڑی ایک خرابی یہ ہے کہ آدمی دین سے بدزن ہونے سے پہلے وہ رجال دین سے بدزن ہو جاتا ہے، اور رجال دین ہمارے پاس جو نمائندے ہوتے ہیں، اس طبقے کو، اس انسٹیٹیوشن کو ہم علماء یا مولوی صاحبان کہتے ہیں۔ تو جس کسی کو وہ بدزنی شروع ہوگی تو اس کی اسی طبقے سے شروع ہوگی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے پاس میتھڈالوجی نہیں، ریسرچ کے اسالیب نہیں، اور تحقیق کا جو
جو میتھڈالوجی ہے، جو اسلوب ہے اور تحقیق کرنے کا جو ڈنگ ہے وہ ویسٹ کے اسکالرس کا ہے، تو وہ اسلامی تاریخ بھی ویسٹرن اسکالرس کی ہی پڑھنے لگے. اور اس کے ساتھ ہی جو اسلامک اسٹڈیز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جن کے اصل میں کریکولم اور ان کا سلیبس جو ہے وہ ویسٹ سے بنا، اور اسلامک اسٹڈیز ایز ڈسپلن، اس کا جو نیچر ہے وہ بھی ویسٹ سے ہی آیا. اور پھر ہمارے مشرق میں، ہماری یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز ایز سبجیکٹ پڑھایا جانے لگا. اس میں جو وہ اسٹوڈنٹس تیار ہونے لگے وہ بھی زیادہ تر مسلمانوں کی تاریخ کو ویسٹرن اسکالرس کی کتابوں سے ہی سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی. تو اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ ڈسکریٹلی وہ مستشرقین کے اسٹوڈنٹس بن گئے. تو یہ مستشرقین کے جو اسٹوڈنٹ تھے مسلمان، یہ خود مستشرقین سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے کہ پھر جب انہوں نے انٹرپریٹیشنز کی، انہوں نے جب ایکسپلین کیا اسلامی تاریخ کو، تو تھا تو ان کے ذہن میں سارا جو غیروں نے لکھا تھا، اور لیکن اب مسلمانوں کے کندھوں سے، ان کے قلم سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھنے لگی. اس طرح سے جب آگے مسلمان نوجوان اس کو پڑھنے لگے تو ان کے سامنے یہ شکل بگڑ گئی، شبیہ بگڑ گئی. ایک وجہ اس کی یہ ہوئی ہے، لیکن متنفر اس حد تک پہنچنا ابھی ایسا الحمدللہ بالکل ایسا نہیں ہوا ہے. اور ہمارے ہاں جو تاریخ کا ذخیرہ ہے وہ بھی اتنا علماء نے لکھا ہے، اتنا اسکالرس نے لکھا ہے، اس کو دیکھا جائے گا تو آپ کو واضح طور پر یہ نظر آئے گا کہ تاریخ کے میدان میں بھی مستشرقین نے جہاں جہاں سے بھی دیانتداری سے کام نہیں لیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، بس صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو اوریجنل سورسز ہیں، اوریجنل سورسز کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، فلاں یورپین بڑے اسکالر نے کیا لکھا ہے. ان کا شروع سے ہی یہی رویہ رہا ہے اور یہی نیت رہی ہے کہ ہم اس طرح وہ کیا کریں گے، آپ کو تاریخ لے لیجئے، ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو وہ 2-4 باتیں آپ کو بڑی اچھی بتائیں گے اور بہت مثبت بتائیں گے. آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ جو لکھنے والا ہے کتنا دیانتداری کے ساتھ اسلامی تاریخ کو لکھ رہا ہے. لیکن بیچ میں ایک ایسی بات وہ کہہ دیں گے، آپ کو جتنا آپ نے پڑھ لیا تھا وہ اس سارے کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. یہ ان کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، اور اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر ہمارے جو نتائج نکلتے ہیں وہ واقعی بدظنی پر منتج ہو جائیں. جی، یہاں پر ڈاکٹر صاحب کئی سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک بات تو یہ کہ جس کو ہم بہت شدت سے محسوس کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب مستشرقین نے اور یہ جو اورینٹلسٹ تھے انہوں نے خیانت سے کام لیا اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنی تاریخ سے بدظن ہو جائیں. تو اب راستہ یہ تھا کہ مسلمان طلباء اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں جن میں ان علماء نے ان مستشرقین کا رد کیا ہے اور ان کی خیانتوں کو ظاہر کیا ہے. تو یہ ایک راستہ بنتا تھا. لیکن ہم شدت سے ایک بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ علماء سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ صرف ہمارا احساس نہیں ہے. میں ایک مکالمے کی صورت میں یہ سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی میں اس پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ہمارے بغل میں بیٹھے تھے. تو ان کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں ایک پروگرام کے لیے جا رہا ہوں، اس طرح ہمارا پروگرام ہے. تو ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ مولوی صاحب میں علماء کے بیانات سنتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مسلک پرستی ہے، تعصب ہے، تو میں نے سب علماء کو چھوڑ دیا. اب میں وہ ایک یوتھ کلب چل رہا ہے، ہم ان کی برائی بیان نہیں کر رہے ہیں، جہاں بھی کوئی اچھا کام ہو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن میں اس سوال کا جو دوسرا پہلو ہے اس کو یہاں پر اصل میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے پھر علماء کے بیانات سننا چھوڑ دیے، میں نے اس کے بعد ان کو لے لیا اور وہ الحمدللہ نیک ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیں کہ اگر ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دھوکہ دیا یا اس میڈیکل فیلڈ میں بہت سارا فراڈ ہے، تو کیا یہ مناسب رہے گا میں فیصلہ کروں کہ میں آج کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، اور ہمارے گھر میں جو معمولی پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہے تو میں اس سے اپنا علاج کراؤں گا، وہ بہت نیک ہے؟ تو اس پر ان ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں بات سمجھ گیا. تو میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مستقل کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے علماء سے کٹ جائیں. تو علماء سے کٹنے کا مطلب یہ ہے وہ اپنی تاریخ سے بھی دور ہو گئے، اپنا جو ورثہ ہے ان کا اس سے بھی دور ہو جائیں گے. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا علاج آپ کیا فرمائیں گے؟
سوال میں آپ نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا، اگر اسی ترتیب سے اس کا جواب دیا جائے تو یہ ایک ہی جواب بہت لمبا ہو جائے گا. میں بہت مختصر پوائنٹس میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات، ابھی جو مستشرقین کے حوالے سے میں نے عرض کیا، ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا جو ذخیرہ مستشرقین سے آیا وہ سب غلط تھا. دریا برد کرنے کے لائق ہے. وہ مستشرقین نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، ان سے ہم کو سیکھنا بھی چاہیے اور ان کا ہم کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے، شکریہ بھی ادا کیا ہے. بہت سارے اچھے کام بھی مستشرقین نے کیے. بہت سارے کام جو ہم کئی وجوہات کی بنا پر نہ کر سکتے تھے خود، وہ مستشرقین نے کیے. بہت ساری نایاب چیزوں کو انہوں نے دستیاب کیا. یہ کام انہوں نے کیا، ان کے پاس وسائل تھے. دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ لوگ علماء سے بدظن ہیں، ایک بڑی وجہ میں بتاؤں گا. جب سے تعلیمی نظام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بہت سادہ لیول سے میں بات کروں گا. ہمارے ہاں تعلیم کے دو الگ الگ راستے ہیں. ہمارا سارا نوجوان کا جو طبقہ ہے یہ اسکول میں، کالج میں پڑھتا ہے، اور ایک بہت ہی محدود تعداد طلباء کی مدرسے میں پڑھتی ہے. اب مدرسے میں جو تعلیم کا جو کریکولم ہے وہ دینیات کے ارد گرد ہے. اس میں قرآن، حدیث ہے، فقہ ہے، منطق ہے، وغیرہ وغیرہ. وہاں سے آپ کو مدرسے سے ڈاکٹر نہیں ملتا، انجینئر نہیں ملتا. مدرسے سے نکل کر اعلیٰ تعلیم ایک مفتی، ایک پی ایچ ڈی کے برابر ہوتا ہے. وہ بھی پی ایچ ڈی ہی کرتا ہے. وہ جب وہ افتاء کرتا ہے، وہ جب نکلے گا تو سوسائٹی اسے پی ایچ ڈی والا نہیں کہتی ہے. مدرسے سے نکلا ہوا ایک گریجویٹ جسے جو فارغ ہوتا ہے مدرسے سے عالمیت کر کے، اور سوسائٹی اسے عالم کہتی ہے. میں بہت ادب کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ عرض کروں گا، مجھے اس میں تحفظات ہیں. مدرسے کا فارغ کیا عالم ہے؟ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اس لفظ کے ساتھ. لوگ اسی چیز کو جب ٹھیک ہے ہم وہ ٹیکنیکلی اس کو عالم کہتے ہیں، وہ عالمیت کی ڈگری کرتا ہے تو مدرسے سے نکل کر اسے عالم ہی کہیں گے، اور جب کالج سے نکلے گا تو اسے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہی کہیں گے. یہ صحیح بات ہے. لیکن ہمارے ہاں عالم ہونے کا ایک تصور ہے. پہلے میں اس بات کو پورا کروں گا، پھر یہاں میں گزارش کروں گا. تو وہاں سے آپ کو نکل کر جب وہ مفتی بن کر آتے ہیں، ایک پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی اس کو ایک پی ایچ ڈی اسکالر کی حیثیت سے ریکوگنائز نہیں کرتی، ایک مولوی صاحب کی حیثیت سے ہی اس کو مانتی ہے. آپ کے ہاں وہ حافظ صاحب ہو یا قاری صاحب ہو یا مولوی صاحب ہو، تینوں کا کام وہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھائیں یا مکتب میں قرآن شریف پڑھائیں. سوسائٹی میں ان کا الگ الگ کوئی رول نہیں ہے، کوئی الگ خاص مقام نہیں ہے، کام نہیں ہے. ایک ہی کام ہے ان تینوں کا. زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا جائے گا. ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو طبقہ اب اسکول میں اور کالج میں تیار ہوا، یہ جب اس مادی دنیا میں ریلیونس دیکھتا ہے، اسے ڈاکٹر ہے، اسے انجینئر ہے، اسے پروفیسر ہے، اسے پائلٹ ہے، اسے دنیا کے کاموں میں، حکومتوں میں، اداروں میں اونچے یا چھوٹے عہدوں پر کام کرنے والے سارے لوگ مل رہے ہیں، اور وہ اسکول اور کالج سے نکلتے ہیں اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ جہاں عالم فٹ ہو رہا ہے. وہ دنیا کے ان ساری دوڑ دھوپ میں اس کی کوئی ریلیونس اور معنویت نہیں ہے. تو نتیجے کے طور پر میں بتاؤں گا آپ کو کیسے. مثال کے طور پر آج جب ٹیوشن سینٹر کھلتے ہیں تو ٹیوشن سینٹروں میں مینلی میتھمیٹکس والا پوسٹ گریجویٹ کام آئے گا، سائنس والا پوسٹ گریجویٹ کام آئے گا، نیٹ پڑھائے گا، وہ اور چیزیں پڑھائے گا، وہ اور پروفیشنل ایگزامز کرائیں گے وہ لوگ. آپ بتائیں مجھے اس وقت بھی اگر 8 سبجیکٹ میں کوئی پی ایچ ڈی کر کے نکلا ہے، اس کو آپ نے کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ خود اس کے بچے بھی اس کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھتے. آپ اگر کسی 8 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ پروفیسر بھی ہیں، لیکن آپ کا بچہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ڈاکٹری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ ہی کے پاس کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے جیسے ان پڑھ ہیں. تو یہ جو عالم دین ہوتا ہے، اس اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر اللہ نے اس کو تربیت کا موقع دیا تو وہ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب کے پاس جا کر کے قرآن شریف پڑھتے ہیں.
اس طرح سے ان تعلیم کے جو دو رخ بن گئے، تعلیمی نظام کے دو رخ بن گئے، تو اسے لگتا ہے کہ میرے کسی کام کا ہے ہی نہیں عالم جو مجھے کسی سوال کا جواب دے یا مجھے میرے کسی مسئلے کا وہ حل کرے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ تعلیمی نظام دو ہو گئے الگ الگ۔ پہلے ہمارے مدارس سے ہی اطباء بھی نکلتے تھے، مہندس نکلتے تھے، انجینئر۔ تعلیمی نظام کے جو دو حصے، یہ بھی میں بتاؤں گا، تعلیمی نظام کے دو حصے کرنے کے ذمہ دار زیادہ تر علماء نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تعلیمی نظام کو دو حصوں میں، دینی اور دنیاوی، تقسیم کرنے کے ذمہ دار بھی انگریز ہی رہے ہیں۔ ہندوستان میں تعلیمی نظام کو جو دو حصوں میں تقسیم کیا، بائفرکیٹ کیا، وہ انگریزوں نے کیا، مسلمانوں نے نہیں۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں سے دونوں طرح کے لوگ نکلتے تھے، اور مسلمانوں کا جو سنہری دور گزرا ہے، چاہے وہ بنو عباسیہ کے دور میں تھا، چاہے وہ اندلس میں رہا ہے، مسلمانوں کے دینی اداروں سے دنیاوی طور پر بھی سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ تصور کبھی نہیں رہا ہے کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ جب انگریزوں کا دور آیا، کولونائزیشن ہوئی، انڈیا میں بھی انگریز آئے، تو انہوں نے اس کے دو حصے کر دیے۔ اب یہ دو حصے اتنے چلے، اتنے آگے چلے کہ مدرسے والے کو کیا ضرورت ہے، مجھے بتائیے، مدرسے کے اندر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر بنائے، جبکہ پوری قوم کے اندر میڈیکل کالج پہلے ہی بنے ہوئے ہیں؟ وہ کرے گا ہی کیوں ایسا؟ تو وہ کہنا کہ ایک قوم ایک راستے پہ لگ چکی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، اب یہ سارا وہ لا کر کے مدرسے میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کام حکومتوں سے ہوتے ہیں، یہ سارے کام کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں کر سکتا۔ جو مدرسہ زکوٰۃ پہ چلتا ہو وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہے، اس کے پیچھے حکومتوں کی طاقت ہونی چاہیے جو ایسا کر سکتے ہیں، چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے، بہت سارے ہمارے ملک سے نکل کر کے آپ بہت سارے ملکوں کو دیکھیں، سعودی عربیہ میں دیکھیں، اور جگہ دیکھیں، وہاں تعلیمی نظام کی ہے، بائفرکیشن نہیں ہے، ایک ہی انسٹیٹیوشن سے دونوں طرح کی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور جو کوئی ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، کوئی کسی فیلڈ میں ہوگا، بیسکس اس نے دین کے بھی پڑھے ہوں گے، اور جو دین کی تعلیم والا ہوگا وہ کسی اس سبجیکٹ میں بھی چلا جائے گا۔ یہ سب وہاں پر ہے۔ ملک تو یہ کام کر سکتے ہیں، حکومتیں ایسا کام کر سکتی ہیں۔ اور اب آخری نقطہ اس کا یہ کہ وہ علماء سے بدظن ہو گئے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، دوسری بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ علماء مسلکی بحثوں میں الجھتے ہیں اور لوگ اس سے بدظن ہوتے ہیں، یقیناً بدظن ہو جاتے ہیں، یقیناً بہت دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ان لوگوں سے کہوں گا، آپ علماء کہتے کسے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرغوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا وہ علماء ہوتے ہیں؟ وہ علماء نما لوگ ہوتے ہیں۔ آپ علماء کہتے کسے ہیں؟ بلکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں شاید، آپ مجھے معاف کریں، آپ بھی مدرسے کے ایک فاضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عمومی طور پر آپ بھی بتائیے، مدرسے سے ہر نکلنے والا فارغ التحصیل جسے ہم مولوی صاحب کہتے ہیں، اسے آپ اسی درجے پہ رکھ کر عالم کہیں گے جو پہچان یا جو تقسیم اسلام نے کی ہے عالم کی یا جو تعریف کی ہے؟ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ مدرسے میں بھی جو فارغ ہو جاتا ہے اور مولوی بن کر وہاں سے نکلتا ہے، وہاں کے اساتذہ بھی اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ابھی عالم نہیں بنے ہو، مطالعے کی چابی تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے، آگے اب مطالعہ تم کرو، تمہارے ہاں اب گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ مدرسے نے تمہاری ایسی بنیاد مضبوط بنا دی، اس سطح تک تم کو پہنچایا کہ تمہارے عقیدے میں، عمل میں جول پیدا نہیں ہو سکتا، کنفیوژن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے مطالعہ کر کے اپنے کو عالم بنانا ہے۔ لیکن وہ وہی مدرسے کی سند لے کر کے سوسائٹی میں آتے ہیں، نہ وہ معاشرے کو سمجھتے ہیں نہ پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور معاشرہ ان کو، جو لوگ جانتے نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا، پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں، ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں تک کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی حالت اس معاملے میں ان پڑھوں سے زیادہ گئی گزری ہے۔ وہ زیادہ ہی اس معاملے میں بے خبر ہوتے ہیں۔ لوگ داڑھی ٹوپی والے آدمی کو عالم سمجھتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے تقریر کرتا ہے اور پھر جھگڑے کرتا ہے اور بحثیں کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ علماء کرتے ہیں۔ کسی سوسائٹی میں ہو، ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم بھی ہو، اس جھنجھٹ میں پڑا ہو، لیکن جب آپ عمومی طور پر دیکھیں گے علماء کی تعریف اسلام میں کیا ہے، اور علماء کے درجے کتنے اونچے ہیں، اور پھر اس وقت بھی مسلمانوں کے جو علماء، عالمی سطح کے علماء یا قومی سطح کے علماء کن کن مثبت کاموں میں اس وقت وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو یہ پتہ چلے گا جن کو ہم گلی کوچوں میں علماء کہتے ہیں وہ علماء ہیں ہی نہیں، وہ تو علماء ہیں ہی نہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بحثیں کن کے سر ڈالتے ہیں،
علماء کے سر ان کو ڈالتے ہیں اور خامخواہ علماء سے بدظن ہو رہے ہیں۔ اور اس کا ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جس آدمی کو اسلام کے خلاف کچھ کہنا ہے اس میں جرأت نہیں ہے تو وہ مولوی کو کہتا ہے۔ جسے اسلام کو گالی دینی ہو وہ مولوی کو گالی دیتا ہے اور اپنی بڑاس نکالتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اسلام کو تو میں اپنے انگلیوں پر نہ چاہتا، لیکن مولوی رکاوٹ بن گیا۔ اور پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دین کے اندر اور مسلمانوں میں اس وقت جو ترقی نہیں ہو رہی ہے، جو دنیا میں بھی ترقی نہیں ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار مولوی ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں، جہالتیں ہیں۔ ان جہالتوں کی وجہ سے اب بیچارہ دیکھیے، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر آدمی مولوی صاحب کے خلاف بولے گا، ایک ہی آدمی نہیں بولے گا، وہ خود مولوی نہیں بولے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ مولوی صاحب ہے ہی نہیں، تو سارے لوگ اس کے خلاف بولیں گے، وہ خود بولیں گے نہیں کیونکہ وہ خود وہاں نہیں ہیں، اور جو وہاں ہیں وہ مولویوں کے نام پر سیڈو مولویز ہیں، وہ مولوی ہے ہی نہیں، اس لیے ان کی نمائندگی کہیں اور نہیں، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، مثبت کام کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ خطا کس کی ہے؟ وہ لوگوں کی خطا ہے۔ اور رہے فارغین مدارس، فضلاء جو ہمارے بہت ہی معزز طبقہ ہے معاشرے کا، ان سے میں ادباً ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نصاب سے باہر نکلیے اور ذرا دیکھیے کہ چہار جانب کیا ہو رہا ہے، افکار کو پڑھیے، اور جو نوجوان طبقہ اس وقت اسکولوں کالجوں میں ہیں ان سے اپنے روابط رکھیے، ان کی سطح پر آئیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ایک مہربان اور دلجوئی کرنے والے شخص کی حیثیت سے ان کی بات سنیے، ان کی وحشت کو دور کیجیے۔ آج نوجوان طبقہ مولوی صاحب سے ڈرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چونکہ دو دبستانوں میں الگ الگ رہے ہیں، اس لیے وحشت ہے دل پر، توحش ہو جاتا ہے اس کا۔ تو ہم ان سے نہیں کہیں گے کہ آپ مولوی صاحب سے نہ ڈریے، بلکہ ہم مولوی صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ان کو نہ ڈرائیے، آپ قریب آئیے اور بہت دلجوئی کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے نصاب سے اٹھ کر بہت کچھ اور پڑھنا پڑے گا اور ان کے ذہنی سطح کو سمجھنا پڑے گا، تب ان کی وحشت دور ہو جائے گی۔ گل مل جائیے، ایک بن جائے، اپنا بالکل راستہ الگ نہ کر دیجیے، ورنہ یہ نوجوان آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔